अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने चैनल में तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर वफियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बयान लेकर आए आपके लिए कारी हनीफ मुल्तानी साहब का, जिसका उन्वान है एक अल्लाह का वली और एक डाकू की लाश। बहुत ही ज़बरदस्त बयान है। आपसे गुजारिश करता हूँ बयान को पूरा सुनें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं बयान की तरफ। जैसे अल्लाह मियाँ को पता ही नहीं, इसलिए कुरान करीम ने ऐलान करते हुए फरमाया अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। याद रखो वो वक्त आएगा मैं तुम्हारी आंखों से पूछूंगा, तुमसे फिल्म देखी, वीसीआर देखा, पराई बहू बेटियों के नाच देखे या मेरे कुरान का दीदार किया। अल्लाह पाक जल्ले शानू फरमाते हैं मैं कानों से पूछूंगा, तुमसे कुरान सुना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे कलमा कलाम दुरूद पाक सुना या पढ़ा, या तुमने सारी जिंदगी कंजरियों के गहनों में गुजार दी। अल्लाह पाक जल्ले शानू फरमाते हैं मैं पैरों से पूछूंगा, तुमसे चलकर मस्जिद में जाया करता था या बदकार औरतों के पास जाया करता था, इसलिए वतशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। ये अपने हाथ दुश्मन बन जाएंगे, ये अपने पैर दुश्मन बन जाएंगे, ये अपनी आंखें मुखालिफ हो जाएंगी, ये खुद जुबान मुखालिफ हो जाएगी। अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं तुम्हारे हाथों से कलाम करूंगा, आंखों से कलाम करूंगा, जुबान से कलाम करूंगा। ऐ जुबान तू बता तुझसे हलाल खाया या हराम खाया। अल्लाह पाक मुंह से पूछेंगे पराया हक तेरे से कितना खाया गया। शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्गों में से गुजरे हैं, अपने मुरीदीन के साथ साथ तशरीफ ले जा रहे हैं और जाते जाते रास्ते में एक गंज का ढेर आ गया। ढेर लगा रखा है शहर से बंगियों ने ला लाकर। सब मुरीदों ने नाक पे कपड़ा रखा, जल्दी जल्दी चलने लगे और अल्लाह वाला कहता ठहरो 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 ठहर जाओ। उन्होंने कहा लो जी पता नहीं पीर साहब को क्या हुआ, ये कुछ ठहरने की जगह जहां ठहरा रहे हैं। फरमाया ये गंध तुम्हें एक सबक दे रहा है। उन्होंने कहा सबक? ये गंध है, कोई सबक सिखाने वाला कैसे बन गया? अल्लाह वाला कहता है ये तुम्हें सबक बता रहा है और ये कह रहा है कि कल से पहले मैं बालूशाही की शक्ल में थाल पे रखा हुआ था, रसगुल्लों की शक्ल में रखा हुआ था, मिठाइयों की शक्ल में था, फ्रूट की शक्ल में था, तरकारी की शक्ल में था, रोटी की सूरत में था। जो देखे उसी के मुंह में पानी आ जाए। शोकेश में रखा हुआ था, बड़ी बड़ी हिफाजत में रखा हुआ था। ओ बंदे, ओ इंसान, एक रात तेरे पेट में मैंने गुजारी, मेरा ये हाल बन गया। मैंने एक रात गुजारी, सारी दुनिया मुझसे नफरत करती है और तेरा पेट पता नहीं क्या बला है, मेरा ये हाल हो गया। तू खुद क्यों नहीं सोचता तेरा क्या हाल बनेगा? फिर समझ में आया कि अल्लाह वालों की बातें निराली होती हैं। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्गों में से गुजरे, जमाना जानता है। जेल खाने के दरवाजे से गुजरने लगे तो वहां किसी की लाश लटकी हुई थी, दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं, सर भी नहीं। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुतवस्सिलीन से फरमाया, अपने मुरीदीन से फरमाया ठहर जाओ, ये लाश तुम्हें कोई सबक पढ़ा रही है। उन्होंने कहा हजरत जी किसी डाकू की लाश है, बदमाश की लाश है, किसी चोर की लाश है, ये क्या सबक पढ़ाएगी?
حضرت شبلی رحمتullah علیہ فرماتے ہیں تم نہیں جانتے، یہ لاش والا کہتا ہے مجھے چوری سے پیار تھا، ایک مرتبہ چوری کی ایک ہاتھ کٹا، پھر چوری کی پھر دوسرا ہاتھ کٹا، پھر چوری کی پھر ایک پیر کٹا، پھر چوری کی پھر دوسرا پیر کٹا، پھر بھی چوری کی سر کٹا دیا۔ یہ کہتا ہے اور مجھے چوری سے پیار تھا، سر تک کٹا دیا۔ تجھے خدا سے پیار ہے، قیمہ بن جائے تو بننے دینا، پر خدا کے دین کو پیٹھ نہ کرنا۔ اللہ والوں کی باتیں نرالی۔ بابا فرید الدین شکرگنج رحمتullah علیہ، ایک مرید آیا اور وہ کینچی بیچنے کا کام کرتا تھا۔ دل میں آیا کہ چلو حضرت کے یہاں ایک کینچی لے چلوں، گھر میں کام آئے گی، تبرک ہو جائے گا، ہدیہ پیش کروں گا۔ بابا فرید الدین شکرگنج رحمتullah علیہ نے لینے سے انکار فرما دیا۔ مرید نے بڑا منہ بنایا کہ جی میں غریب ہوں اس لیے میرا ہدیہ واپس کر دیا، میرا نذرانہ واپس کر رہے ہو، کوئی موٹا نذرانہ ہوتا تو قبول فرماتے۔ فرمایا یہ بات نہیں، بابا فرید کہتا یہ بات نہیں، تو گھر جا کر سوئی لے آ، میں سوئی قبول کروں گا۔ کیوں اتنی بڑی کینچی رد کر رہے ہو، سوئی لے رہے ہو؟ فرمایا سوئی کا کام جوڑنا ہے، کینچی کا کام کاٹنا ہے، فرید جوڑنے آیا ہے، توڑنے نہیں آیا۔ اب یہ باتیں تو لوگوں کو سناتے نہیں، تم سنتے نہیں، بلکہ وہ باتیں سناتے ہیں کہ جی بابا فرید کھوہ میں 12 سال تک الٹا لٹکا رہا، نمازیں تم نہ پڑھو، روزے تم نہ رکھو، چوری تم کرو، زنا تم کرو، بدماشی تم کرو، الٹا بابا فرید لٹکے۔ کیوں؟ یہ کوئی کرامت ہے اللہ والوں کی؟ اور صحابہ کرام نے تو حد کر دی۔ اللہ اکبر، ان سے بڑا ولی کون ہوگا، ان سے بڑا قطب کون ہوگا، ان سے بڑا ابدال کون ہوگا جو شاگرد ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سبحان اللہ۔ اور تو کسی بابا کا مرید ہوگا، کسی اللہ والے کا مرید ہوگا، کسی عالم کا مرید ہوگا، کسی پیر کا مرید ہوگا، تمہیں پتا ہے صحابہ کالی کملی والے کے مرید ہیں، اور ان کی ایک آنکھ نے جو ایک مرتبہ ساتھ سرکار کا دیدار کیا، پوری دنیا کی تمام نیکیاں مل کر صحابی کی اس نیکی کو چھین نہیں سکتی، اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ بلکہ خود ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، میرے صحابہ پہ تانے نہ کرنا، میرے صحابہ کرام کو کچھ نہ کہنا، اس لیے یہ میرے ہیں۔ سبحان اللہ، فرمایا یہ میرے ہیں۔ اور پھر قربانیاں دی صحابہ کرام نے۔ ان کے عمل کے بارے میں ارشاد گرامیہ فرمایا تم احد پہاڑ سونے کا صدقہ کرو، خیرات کرو، احد پہاڑ سونے کا صدقہ دو، خیرات کرو۔ میرا صحابی ایک مٹھی جو اللہ کے نام پہ خیرات کرے، فرمایا تمہارا احد پہاڑ سونے کا صدقہ کیا ہوا میرے صحابی کے مٹھی جو کی برابری نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور یوں بھی فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اتنا خیرت کرو اللہ کے نام پر، اور میرا صحابی ایک کھجور خرچ کرے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ او ولی اللہ سارے صحابہ کی غلامی سے بنتے ہیں، ان اللہ والوں کے نقش قدم پہ چل کر سارے اللہ والے بنتے ہیں۔ حضرت بہاء الحق زکریا ملتانی رحمتullah علیہ، دریا چناب میں کشتی آ رہی ہے غلے کی، کچھ مرید بھی ساتھ ہیں، کسی نے آ کر خبر دی حضرت دریا میں کشتی بھاور میں پھنس گئی، ڈوب رہی ہے۔ تو یوں ذرا سا نیچے کو گردن جھکائی اور سر اٹھا کے فرمایا الحمدللہ۔ بڑے مرید حیران ہوئے، کشتی ڈوب رہی ہے، حضرت الحمدللہ فرما رہے ہیں۔ واہ بھائی واہ۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اس زمانے میں لوگ بکواس نہیں کیا کرتے تھے۔ تم جیسے مرید ہوتے نا اسی وقت چادر اٹھا کے بھاگ جاتے، چلو دیکھ لیا پیر صاحب۔ پھر اطلاع ملی کہ جی کشتی اللہ نے بچا دی، کنارے لگ گئی، ذرا سا سر جھکایا اور پھر سر اٹھا کے فرمایا الحمدللہ۔ اب کسی خادم خاص نے پوچھ لیا
हजरत हम नहीं समझ सके, कश्ती डूब रही है जब भी अल्हम्दुलिल्लाह, बच गई फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह कैसी है? तो फरमाया भाई कश्ती डूबने वाली खबर तकलीफ वाली बात थी, परेशानी वाली बात थी। मैंने अपने दिल में झांक के देखा, परेशानी की खबर सुनकर मेरा दिल अल्लाह की याद से गाफिल तो नहीं हुआ। तो मैंने देखा मेरा दिल अल्लाह 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 में लगा हुआ था। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, परेशानी की खबर सुनकर भी मेरा दिल अपने मौला की याद में लगा हुआ है। और जब कश्ती बचने की खबर सुनी तो खुशी में भी आदमी अल्लाह को भूलता है। मैंने फिर अपने दिल में झांक के देखा कि खुशी में आकर के मेरा दिल कहीं गाफिल तो नहीं हो गया, फिर भी मेरा दिल अपने रब की याद में लगा हुआ था। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बड़ा अजीब शेर कहा ना ज़फर ने। इसी को कहता है कि ज़फर से आदमी न जानिए, गरचे हो साहिबे फहमो ज़का। ज़फर से आदमी न जानिए, गरचे हो साहिबे फहमो ज़का। जिसे ऐश में याद खुदा न रहे और जिसे तैश में खौफ खुदा न रहे। ओ ऐश में खुदा को भूलते हैं, तैश में खुदा को भूलते हैं। इसीलिए कुरान करीम कहता है वइज़ा अलमना अल इंसानी रग़बन आबि जानिबी। मुनाफा अच्छा मिल जाए, कारोबार अच्छा चल पड़े, शराब याद आ जाती है, रंडी बाजी याद आ जाती है, जुआ याद आ जाता है, हरामखोरी याद आ जाती है। और जब मुसीबत आए, बेगम बीमार पड़ जाए, डॉक्टर जवाब दे दें, हकीम ला इलाज कर दें, बेटा बीमार हो जाए, सारे डॉक्टर जवाब दे दें, फिर कुरान कहता है वइज़ा मस्सहु शर्रु फज़ू दुआइन अरीज़। फिर लंबी लंबी दुआएं मांगते हैं, मौला तेरे सिवा कोई नहीं। फिर हर जगह सर झुकाने वाला भी कहता है मौला तेरे सिवा कोई नहीं। सबने जवाब दे दिया, तेरे दरवाजे पे आके गिर गया हूं। उधर अल्लाह पाक जिल्ल शानु बेनियाज का ऐलान है वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान फलियस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। बेनियाज फरमाते हैं मेरे बंदे, जब तू मुझे याद करता है और झोली फैलाता है और तेरी आंखों से दो कतरे निकलते हैं, मेरा अर्श हिलने लग जाता है। अल्लाह अकबर। मेरे दरवाजे पे आके मेरा बंदा रोया, मेरे दरवाजे पे पड़ के रोया, झोली फैला के रोया। अगर हमें उसके दरवाजे पे झोली फैलाने की आदत ही नहीं, हमारा मिजाज नहीं, कर्जा हो जाएगा जब भी उसकी सूरतें दुनिया में तलाश करेंगे, मुसीबत आएगी उसको दूर करने की हजारों तजवीजें तलाश करेंगे। अल्लाह के दरवाजे पे पढ़कर मांगना हमें असल में उस पर हमारा यकीन हो तो मांगे। ये बात सारी यकीन की है। जिनका यकीन था वो सारी दुनिया में कामयाब हुए। न सहाबा किराम का हथियारों पे यकीन था, न असले पे यकीन था और न तादाद पे यकीन था, बल्कि सहाबा किराम में से अगर किसी ने तादाद के बारे में थोड़ा सा फख्र किया, अल्लाह ने वहीं पकड़ा। फरमाया किल्लत तो कसरत तुम्हारे लिए नहीं और मैं जो तुम्हारे साथ हूं, फिर तुम्हें क्या परवाह है। फिर अल्लाह पाक के बंदे ऐसे दुनिया में आए, ऐसे ऐसे लोग दुनिया में आए। एक सहाबी जंगल में से गुजर रहा है, जंगल में से गुजर रहा है, रास्ता भूलकर और बियाबान जंगल में चला गया। शेर आया सामने, करीब था कि सहाबी को फाड़ डाले, उधेड़ मारे, चीर डाले। सहाबी ने शेर को देखा, शेर ने सहाबी को देखा। जब करीब आया यूं ललकार के कहने लगाओ जंगल के शेर, क्या तू उन आंखों को चीर देगा जो आंखें मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर चुकी हो।
ان آنکھوں کو چیرے گا جو کالی کملی والے کا بار بار دیدار کر چکی ہو؟ تو اس جسم کو ادھیڑے گا؟ ابن حشام نے لکھا ہے، ابن خلدون نے لکھا ہے کہ شیر قریب آیا اور پاؤں چاٹنے لگا، بظاہر یہ کہنے لگا اگر تو ان کا غلام ہے تو میں تو ان کے غلاموں کا غلام ہوں۔ اور جانور غلامی کرتے تھے کبھی تیری۔ دریائے قلزم کے کنارے پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کھڑی ہے، دریا میں طغیانی ہے، سیلاب ہے۔ حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ امیر لشکر ہیں، قیادت ہے۔ دو چار صحابہ کرام گئے حضرت سعد کو جا کے کہنے لگے سعد کمال ہے یار، موسیٰ علیہ السلام کے غلاموں کو اسی دریا نے سڑکیں بنا کے دی اور ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہم کھڑے ہوئے دریا کا منہ دیکھ رہے ہیں۔ ہم کھڑے ہوئے دریا کا منہ دیکھ رہے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے، تاریخ شاہد ہے، حضرت سعد نے یہ جواب نہیں دیا کہ بھئی وہ نبی تھے، میں امتی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ دریا کے کنارے پر کھڑے ہو گئے حضرت سعد، آواز لگائی یا ایھا البحر، اور دریا ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور دین کی اشاعت کے لیے جا رہے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے چلے ہیں۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے چلے ہیں، تیرا نام بلند کرنے چلے ہیں، کفر کو مٹانے چلے ہیں، شرک کو مٹانے چلے ہیں، تیری توحید کا جھنڈا بلند کرنے چلے ہیں۔ میں سڑکیں بن گئی، عقل نہیں مانتی میری تیری، دریا میں سڑکیں بن گئی۔ صحابہ کرام جو پار گزرے، یہاں تک لکھا ابن حشام نے کسی صحابی کے گھوڑے کے پیر کو پانی نہ لگا، اور جب پار گزر گئے ایک بوڑھے صحابی کو حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، پرلے کنارے پہ بیٹھا ہوا صحابی بوڑھا ہے، رو رہا ہے۔ فرمایا ما تبکی یا ایھا الشیخ، او بوڑھے اللہ والے بزرگ تو کیوں رویا، تجھے کیا تکلیف ہوئی، تیرا کیا نقصان ہوا؟ صحابی کہتا میرا بڑا نقصان ہو گیا، میں مر گیا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، میرا کلیجہ پھٹ گیا، میرا جگر پھٹ گیا، میرا بڑا نقصان ہوا۔ اور بتا تو صحیح ہوا کیا؟ کہنے لگا میرے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک لکڑی کا پیالہ ہدیہ عطا فرمایا تھا، حضرت نے اپنے رحمت والے ہاتھوں سے مجھے ایک نشانی دی تھی، مجھے ایک تحفہ دیا تھا، میرے پاس تھا، اس دریا میں سے گزرتے گزرتے میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اور میری زندگی میں میرے آقا کا عطا کردہ ہدیہ مجھ سے چھن گیا، مجھے اپنی زندگی اچھی نہیں لگتی، مجھے اپنی زندگی اچھی نہیں لگتی۔ اللہ اکبر۔ میں مر جاتا، میرا پیالہ نہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت والے ہاتھوں سے مجھے ملا، اور دنیا ہی میں مجھ سے پیالہ چھن گیا۔ ہن جو تساں حضرات دے وچوں اتھا کوئی ہوویا نا تو آکھے او میاں صبر کر، صبر دا پھل بہت میٹھا ہے، صبر چنگی سے جتنے دہاڑے تیرے نصیباں وچ ہے تو ورتیا، ہن گیا بس پانی بھی چلا گیا، ہن کیا ہوگا؟ اور پیالے سے بڑے پیالے مل جائیں گے، اپنے اپنے یقین کی بات ہے۔ سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، دریا کو خطاب کر کے فرمایا اور دریا ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، اور ایک اللہ والا رو رہا ہے، میں اس کا رونا برداشت نہیں کر سکتا، وہ لکڑی کا پیالہ میں تجھے حکم دیتا ہوں جلدی واپس کر۔ مورخین نے لکھا ہے کہ دریا میں چھال آئی، پیالہ صحابی کے پیروں میں آ کے پڑا۔ کبھی دریا ہمارے غلام تھے، کبھی شیر ہمارے غلام تھے، کبھی پوری دنیا ہماری غلام تھی، اور آج ہم یہودیوں کے، کافروں کے غلام بنے بیٹھے ہیں ہر معاملے میں۔ اللہ والوں کی باتوں پہ عمل نہیں کرنا، قرآن و حدیث کی باتوں پہ عمل نہیں کرنا۔ یہ لشکر چلا گیا اور سفر کیا، افریقہ کے گھناؤنے جنگل میں جا پہنچا،
اور وہاں پہنچ کر صحابہ اکرام رضوانُ تعالیٰ علیہم اجمعین نے قیام کا ارادہ فرمایا، ٹھہرنے کا ارادہ فرمایا۔ علاقے کے لوگ آ گئے، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہ ہم رات کو یہاں ٹھہریں گے۔ انہوں نے کہا توبہ توبہ، اس جنگل میں بگیاڑ رہتے ہیں، شیر رہتے ہیں، چیتے رہتے ہیں، ہاتھی رہتے ہیں، بڑے بڑے موذی جانور تمہیں کھا جائیں گے، یہ جگہ ٹھہرنے کی نہیں۔ اب ہم ہوتے تو بھاگ نکلتے، وہ اس سے آگے جاتا، وہ اس سے آگے جاتا، بلکہ ایک دوسرے کے اوپر گر گر کے مر جاتے آدھے، کبھی ہمیں نہ کھا جائیں۔ ان اللہ والوں کا یقین دیکھو جن کا استاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جن کا امام کالی کملی والا ہو، جن کا پیر امام الانبیاء ہو، انہوں نے کیا سکھایا؟ ایک صحابی کو وضو کرا کے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے لیے کہا امیر لشکر نے، اور اس کو کہا ایک درخت پہ چڑھ کر آواز لگا، اور جنگل کے موذی جانوروں، اور بھیڑیوں، اور بگیاڑوں، اور شیروں، اور چیتوں، اور جنگل میں رہنے والے ہاتھیوں، اور سانپوں، اور بچھوؤں، ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور ہم یہاں چھاونی بنانا چاہتے ہیں۔ میں حکم دیتا ہوں 24 گھنٹے کے اندر اندر جنگل کو خالی کر دو۔ 24 گھنٹے کے اندر اندر جنگل کو خالی کر دو۔ ابن حشام لکھتا ہے شور مچاتے ہوئے جانور، چھوٹے بچے اپنی پیٹھوں پہ بٹھائے ہوئے، جس طرح کا جانور تھا تمام کے تمام نے جنگل کو خالی کر دیا۔ آج ہمارا اپنا اپا قابو میں نہیں، گھروں کے ماحول بگڑ گئے، محلے بگڑ گئے، گلیاں بگڑ گئی، علاقے بگڑ گئے، ملک کے حالات بگاڑ کے رکھ دیے ہماری بدتمیزی کی وجہ سے۔ خوف خدا ہو پھر سب کچھ بنتا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ 40 برس تک خشک آٹا پھانکا منہ میں اور اوپر سے پانی پی لیا، 40 سال۔ اب تم تو سوچ رہے ہوگے کوئی پاگل ہوگا، پاگل بے عقل ہوگا کوئی مست، نہیں پاگل نہیں تھا، بڑا عقل مند تھا۔ تم تو اس لیے پاگل کہو گے نا کہ وہ پراٹھے پکا کے نہیں کھاتا تھا۔ کسی نے پوچھ لیا کہ جی حضرت مدت ہوگی میں دیکھتا ہوں آٹا پھانک کر پانی پی لیتے ہو، روٹی نہیں پکاتے، روٹی کھانی چاہیے۔ ہائے ہائے کیا جواب دیا؟ اللہ والا کہنے لگا میں نے حساب لگایا، آٹا چھاننے میں، گوندنے میں، پکانے میں، چبا کر کھانے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر میں آدمی 2000 مرتبہ اللہ 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 کر سکتا ہے، اور پیٹ بھرنے کے لیے اتنا بڑا خسارہ کون اٹھائے؟ پیٹ بھرنے کے لیے اتنا بڑا خسارہ پیٹ ہی کا بھرنا ہے۔ میں آٹا پھانک کر پانی پی لیتا ہوں تو میرا کیا بگڑا ہے؟ شاہجہاں پور میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے، چھوٹے سے کھٹولے، چھوٹی سی چارپائی پہ سوتے تھے، پیر نہیں پھیلتے تھے۔ تو مریدین نے کہا حضرت بڑی چارپائی لا دیں، بڑا پلنگ لا دیں، آپ اس میں آرام فرمایا کرو۔ فرمایا ارے باولو دنیا پیر پھیلانے کی جگہ کہاں ہے؟ اگر نجات ہو گئی جنت میں پیر پھیلاؤں گا، جنت میں پیر پھیلاؤں گا، یہاں پیر پھیلا کے میں نے کیا کرنا ہے؟ اس لیے قرآن کریم نے انہیں لوگوں کے بارے میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی زبانوں سے کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی توحید کا اقرار کیا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا، آخر الزماں پیغمبر مانا، فرمایا ثم استقاموا، پھر اسی پر جمع رہا، ڈٹا رہا، اس کے خلاف نہ کیا۔ یہ نہیں ہماری طرح کہ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں ظلم بھی کر رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں رشوت بھی لے رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں ملاوٹ بھی کر رہے ہیں۔ یہ بات ان لوگوں میں نہیں تھی۔ یہی وہ چیز تھی جو اللہ والے سکھایا کرتے تھے، اندر کو صاف کر دیا کرتے تھے، اندر کو۔ یہاں بہاولپور ہائی کورٹ کے جج تھے جج عالم علی خان، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، بہت نیک آدمی تھے، ہماری برادری کے تھے، ہمارے ضلع کے رشتہ داروں میں سے۔ صوفی عبدالحمید جو وزیر تعلیم بھی رہا، وزیر خوراک بھی رہا، اس کے والد تھے۔
जज आलम अली खान, दैरिया ख्याल, कम्युनिस्ट ख्याल का आदमी, अंग्रेजी खान, नमाज को भी कहता था खाम खा की बकवास है, दीन और ईमान सारी बातों का मुखालिफ। मौलाना सर रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह बावलपुर के वजीर थे। मौलाना अक्सर वक्त में जाते, सुबह के वक्त में खास तौर से जाकर अपने भाई के पैर दबाते, उठ जा भाई, चिड़िया भी अल्लाह अल्लाह कर रही है, परिंदे भी अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, तू भी नमाज पढ़ ले। वो कहता मौलवी तेरा दिमाग खराब है, जब नींद अच्छी आने लगती है तू पता नहीं कहां से आ जाता है, न खुद सोता है न मुझे आराम करने देता है, और यही टाइम तो नींद का है। तजर्बा करके देख लो, रात के 1-2 बजे तक खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, VCR देखते रहेंगे, फिल्म देखते रहेंगे, जब सुबह का टाइम आएगा ना, ये जितने बड़े बड़े हैं ना सारे सो जाते हैं। कोठियों के पास से सुबह को गुजर के देखो ना, ऐसा मालूम होता है चारों तरफ कोई जिंदा ही नहीं, कुत्ता भी नहीं भौंकता सुबह को, सुनसान। मौलाना रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह रोज जाते, तुम सगा भाई था, और फरमाते भाई अगर तू जहन्नुम में गया, मैं तेरा भाई किस तरह देखूंगा तुझे जहन्नुम में जलते हुए, नमाज पढ़, अल्लाह की इबादत कर, उसकी बंदगी कर। एक दिन जज साहब आकर के कहने लगे मौलवी साहब बात सुन, एक दिन नमाजें पढ़वा ले जितनी भी पढ़वानी है, ये रोज रोज का किस्सा मेरे बस का नहीं है, एक दिन जितनी मर्जी आए पढ़वा ले, सारा दिन पढ़ दूंगा। मौलाना रहीम बख्श मरहूम भी बड़े अल्लाह वाले थे, अंग्रेजी खान भी थे, आलिम भी थे। फरमाया चलो मेरा तेरा सौदा हो गया, एक दिन पढ़ दे, पर पढ़ जाकर के रायपुर जिला सहारनपुर में। मौलाना शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे मौलाना रहीम बख्श मरहूम। ये जिस अल्लाह वाले का मैंने नाम लिया, ये सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी का भी पीर है, ये मौलाना मोहम्मद अली साहब जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह का भी पीर है। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुजाहिद, बड़े बड़े अल्लाह वालों का पीर है मौलाना शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने कहा जी सौदा तय हो गया, एक दिन पढ़ दे, पर पढ़ वहां जाकर। उन्होंने कहा चलो मुझे मंजूर है, चाहे तू लंदन मेरे से पढ़वा ले, पर पढ़वा एक दिन। उधर जज साहब की रवानगी हो गई, उधर मौलाना ने तार दिया हजरत को कि हजरत एक शिकार भेज रहा हूं, जरा जल्दी कबूल फरमाना, जरा जल्दी कबूल फरमाना। बस जज साहब पहुंचे, हो सर पे इतना बड़ा टोप, पतलून, गले में फांसी, वो होती है ना, गले में फांसी, सर पे टोकरा। हजरत के यहां पहुंचे, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। बस यूं नजर डाली मौलाना शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने। अल्लाह वालों की, हम तो अल्लाह वालों की निगाहों को भी मानते हैं, उनकी निगाहों में भी तासीर है। बस शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने यूं फरमाया, जज साहब क्या हाल है? कि जी अच्छा है। वो उठ के चल दिए। शाह साहब ने फरमाया कहां चले? क्या हजरत अभी आया? ना कोई हुक्म दिया, ना कोई नसीहत की, ना कुछ फरमाया। बाजार गए और खद्दर खरीदा और दर्जियों से कहा पैसे मुंह मांगे ले लो, जल्दी सी दो सलवार कमीज। वो खद्दर की सलवार कमीज सिलवाई, सर पे उस तरह फिराया, सलवार कमीज पहनकर, और वो पतलून उतारी, और वो टोप उतारा, और वो गले से फांसी निकालकर बाजार में रखकर आग लगा दी और हजरत के सामने आके बैठ गया। कहने लगा हजरत बाहर मैं बदल आया हूं, अंदर आप बदल दें। अंदर आप बदल दें। सुभान अल्लाह। जो मेरे इख्तियार में था वो मैंने कर लिया। ना जाने अल्लाह वाले की निगाह में क्या रखा था। अपने जमाने का वली अल्लाह होके गुजरा है। जज आलम अली खान इतना बड़ा वली, हाई कोर्ट का जज भी था, और फालतू वक्त में बकरियां रोही में जाकर चराता था, चाय लोगों को पिलाता था, और कहता था अल्लाह में खूब मजे, जो कोई चखे अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब मुझे और आपको अल्लाह के नाम का जायका ही नहीं पड़ा, वो चस्का ही नहीं पड़ा। मैं कहता हूं अगर चस्का पड़ जाए ना, फिर पूरी दुनिया की दौलत मिले, आदमी थूक देता है। जो अल्लाह के नाम में मजा आता है। इसलिए फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू
استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فرمایا بے شک رب اللہ ہے، جو اس پر جمع رہا ان کو آخرت میں کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں. فرمایا اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے جنتی فرمایا جزاء بما کانوا یعملون. ماشاءاللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ. دوستو، بڑے ہی پیارے آواز اور بڑے ہی پیارے انداز میں یہ بیان فرما رہے تھے جناب علامہ محمد قاری حنیف ملتانی صاحب. میں اور آپ اس بیان کو سماعت فرما رہے تھے. دوستو، امید کرتا ہوں آج کا یہ بیان آپ پسند آیا ہوگا. آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور قاری حنیف ملتانی صاحب کے تمام بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ تمام آنے والے جو نئے بیان ہیں وہ آپ تک بآسانی اور سب سے پہلے پہنچیں. صدقے اور ثواب کی نیت سے اسے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ کسی اور کو بھی یہ بیان سننے کا موقع ملے اور وہ بھی اس بیان کو سن کر اس سے فائدہ حاصل کر سکے. دوستو، آپ نے اللہ والوں کی شان سماعت فرمائی کہ اللہ والے جو تھے کس طریقے سے وہ عبادت کرتے تھے، کس طریقے سے اپنے مریدوں کو جو تھے وہ سبق دیتے تھے، سمجھاتے تھے. دوستو، حضرت امام مالک رحمہ اللہ جب اپنے ایک اور پیر بھائی کے پاس جاتے ہیں رہنے کو، تہجد کی نماز نہیں پڑھی انہوں نے. ایسا لگا اس کے غلام کو، کیونکہ انہوں نے جو پانی بھر کر لوٹا ان کو دیا تھا وہ بھرے کا بھرا رہا. تو انہوں نے پھر اپنے پیر کو کہا کہ آپ کا دوست جو ہے اس نے نماز نہیں پڑھی. جب صبح ہوئی تو آپس میں اکٹھے ہوئے اور ایک دوست دوسرے دوست کو کہنے لگا کہ آپ نے رات نماز تہجد نہیں پڑھی، لگتا ہے آپ تھکے ہوئے تھے، کیونکہ جو لوٹا آپ کو بھرا ہوا ملا تھا وہ تو بھرے کا بھرا ہے. تو امام مالک رحمہ اللہ فرمانے لگے، ایک تو شہر مدینہ تھا، اوپر سے میں آپ کا مہمان تھا. میں نے سوچا کہ ہر رات سوتا ہوں، آج رات کیا سونا ہے، ایک تو مدینہ شہر ہے اور ایک اپنے پیارے دوست کے ہاں آیا ہوں. تو ساری رات جا کر اللہ میں نے کی، اس لیے میں نے عشاء کے وضو سے تہجد پڑھ لی اور صبح کی نماز پڑھ لی، لوٹا اسی لیے بھرا ہے. تو وہ اللہ والے جو تھے تہجد کے کتنے پابند تھے اور ساری رات جاگنا، عبادت کرنا ان کی جو تھی مصروفیت تھی، معمول تھا. دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو وہ مقام عطا فرمایا جس کا ہم سوچ نہیں سکتے. مقام کس وجہ سے عطا فرمایا اور کیوں عطا فرمایا؟ اس لیے مقام عطا فرمایا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو مانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو مانا اور ویسے زندگی گزاری جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری. تو انہوں نے ہر معاملے میں انصاف کیا، جھوٹ سے انہوں نے توبہ کی، پرہیزگاری کی، ہر برے فعل، برے گناہ سے انہوں نے توبہ کی اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر وہ زندہ رہے. نہ تو انہیں کھانے پینے کا کوئی مسئلہ مسائل تھا، ہر چیز سے بڑھ کر انہوں نے حضور کو مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مانا اور ہر چیز اللہ کے دین کے لیے قربان کی، لوگوں کو حق کا راستہ دکھایا اور خود ساری رات جاگ کر عبادات کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادات کی، سجدے کیے، رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کیا اور پھر اولیاء اللہ کو وہ شان عطا فرمائی کہ آج تک اولیاء اللہ کی شان کے بارے میں ہر عالم، ہر تقریر کرنے والا ان کے بارے میں لاکھوں قصے سناتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اولیاء کرام کو عزت اور مرتبہ کا مقام عطا فرمایا ہے، کیونکہ انہوں نے حق سچ کا راستہ چنا، کیونکہ وہ دنیا میں جس کام کے لیے آئے تھے انہوں نے وہ کام کیا جو ان کا مقصد تھا، انہوں نے اس مقصد کو پورا کیا. جب کوئی انسان مقصد پورا کرتا ہے تو پھر اس کو کامیابی ملتی ہے. تو ان اولیاء اللہ والوں نے
اپنی زندگی کے اپنے مقصد کو پورا کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ دوستو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی حق سچ کا راستہ چننے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیں۔ قاری حنیف ملتانی صاحب کے تمام بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ تمام آنے والے جو نئے بیان ہیں وہ آپ تک بآسانی سب سے پہلے پہنچیں۔ انشاءاللہ لاتے رہیں گے آپ کے لیے ایسے ہی پیارے پیارے بیان۔ کل ملتے ہیں پھر ایک نئے بیان ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیں، اجازت دیں، اللہ حافظ۔